يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات. رکوع 4 11 جز نصف سے آگے. ان سے پوچھو تمہارے ٹھہراوے شریکوں میں سے کوئی ہے جو تخلیق کی ابتدا بھی کرتا ہو اور پھر اس کا اعادہ بھی کرے؟ کہو وہ صرف اللہ ہے جو تخلیق کی ابتدا بھی کرتا ہے اور اس کا اعادہ بھی. پھر تم کس الٹی راہ پر چلے جا رہے ہو؟ ان سے پوچھو تمہارے ٹھہراوے شریکوں میں کوئی ایسا بھی ہے جو حق کی طرف رہنمائی تمہیں کرتا ہو، جس کو تم شریک بنا کے رکھے ہو؟ کوئی تمہیں سیدھا راستہ تمہیں بتاتا بھی ہے؟ یعنی اسی طرح خدا کا فرمان حق ثابت ہو کر رہا کہ ایمان نہیں لائیں گے. آخر تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ کیسے الٹے فیصلے کرتے ہو؟ یعنی حق کو پہچاننے کی یہاں پہ دلیل کے ساتھ بتایا جا رہا ہے کہ حق کو پہچانو. اچھا، یہ جو لوگ اپنے حساب سے فیصلے کرتے ہیں تو ان کے بارے میں بتایا گیا 36 آیت میں وَمَا يَتَّبِعُ أَكْثَرُهُمْ إِلَّا الظَّنَّ. اکثر تم میں سے وہ لوگ ہوں گے جو ظن کے پیروی ہوں گے، گمان سے. اچھا ہم ایسے سمجھتے ہیں، ہماری سمجھ میں یہ بات نہیں آتی ہے، تو اس کو صاف بتایا گیا آیت 36 میں. تو یہ گمان کی پیروی کرنا نہیں ہے. مومن کیا ہوتا ہے؟ لکیر کا فقیر ہوتا ہے، یعنی قرآن اور حدیث کے تابع ہوتا ہے، ظن کے تابع نہیں ہوتا. ظن حق کے مقابلے میں کچھ بھی کارآمد نہیں ہے. اللہ تمہارے اعمال سے واقف ہے. قرآن تو بلا شک و ریب فرما روا کائنات کی طرف سے ہے، اسے پیغمبر نے تصنیف نہیں کیا. اگر تم اس دعوت میں سچے ہو کہ پیغمبر کی تصنیف کردہ ہے تو اس ایک صورت اس جیسی تصنیف کر لاؤ. اللہ کو چھوڑ کر جس کو چاہو مدد کے لیے پکار لو. یہاں پہ آیت نمبر 37 سے 40 تک قرآن کے جھٹلانے والوں کو چیلنج دیا گیا. ٹھیک ہے، یہ قرآن رب کا نہیں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود گڑھا ہے، تو تم ایسے ہی سیم لا کے بتاؤ. یہ اس لیے کہ جس علم پر قابو نہ پا سکے اس کو جھٹلا دیا. پہلے لوگ بھی ایسے ہی کرتے تھے، یعنی اس کا مقابلہ نہیں کر سک رہے تھے، اس وجہ سے اس کو جھٹلانا بیسٹ آپشن سمجھا اور اسی پر وہ رہ گئے. رکوع نمبر 5. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان میں سے بہت سے لوگ ہیں جو تیری باتیں سنتے ہیں، مگر کیا تو بہروں کو سنائے گا خواہ وہ کچھ نہ سنتے ہو؟ ان میں سے بہت سے لوگ وہ ہیں جو تجھے دیکھتے ہیں، مگر کیا تو اندھوں کو راہ بتائے گا خواہ انہیں کچھ نہ سوچتا ہو؟ حقیقت یہ ہے کہ اللہ لوگوں پر ظلم نہیں کرتا، لوگ خود ہی اپنے آپ پر ظلم کرتے ہیں، حق کی طرف سے اپنی آنکھیں اور کان بند کر کے، بہرے اور گونگے بن کے. جس روز اللہ ان کو اکٹھا کرے گا تو دنیا کی زندگی انہیں ایسی لگے گی گویا ایک گھڑی بھر آپس میں جان پہچان کرنے کے لیے ٹکے تھے. تو دنیا کی زندگی کا وقت کتنا؟ ایک خطرے کے برابر. بس اتنا ہی ٹائم ہے، پھر اس کے بعد وقت ختم ہو جائے گا اور وہاں پہ قصے بیان کر لیں گے، ایسا تھا ویسے ہم کرتے تھے. دعوت کا فائدہ تو ہوگا چاہے دائی کی زندگی میں ہو یا نہ ہو، ہمیں کوشش کرتے رہنا چاہیے. اب ہماری کوششوں کا فائدہ ہم اپنی زندگی میں بھی دیکھ سکتے ہیں یا پھر ہمارے موت کے بعد بھی وہ دکھیں گے، لیکن کوشش کرنے پر ابھارا جا رہا ہے. سخت گھاٹے میں رہے وہ لوگ جنہوں نے اللہ کی ملاقات کو جھٹلایا. ہر امت کے لیے مہلت کی ایک مدت ہے، جب یہ مدت پوری ہو جاتی ہے تو گھڑی بھر کی نہ تقدیم ہوتی ہے اور نہ تاخیر. کافر اللہ کے عذاب کی وارننگ کو غیر اہم سمجھتے ہیں. کہہ دو میں اپنے نقصان اور فائدے کا اختیار نہیں رکھتا مگر جو اللہ چاہے. ہر امت کے لیے وقت ہے، وقت پورا ہوتا ہے تو گھڑی بھر بھی دیر نہیں کر سکتے، نہ جلدی کر سکتے ہیں. رات یا دن کو عذاب آ جائے تو پھر گنہگار کس بات کی جلدی کر رہے ہیں؟ اگر عذاب واقع ہوگا تو ایمان لاؤ گے جس کی تم جلدی مچا رہے تھے؟ تو ان ظالموں سے کہا جائے گا کہ دائمی عذاب کا مزہ چکھو، یہ بدلہ تمہارے اعمال کی وجہ ہے. لوگ عذاب مانگ رہے تھے تو سوال کیا جا رہا
کہ اگر عذاب آ گیا تو مانو گے؟ تو عذاب آ گیا تو تمہیں تو موقع ہی نہیں ملے گا نا، تم تو اس عذاب کے گرفت میں پھنس جاؤ گے، تو تمہیں سوچنے کا موقع نہیں ملے گا، اس لیے ابھی سوچنے کا موقع ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہو یہ بالکل سچ ہے اور تم اتنا بل بوتا نہیں رکھتے کہ اسے ظہور میں لانے سے روک دو۔ رکو نمبر 6، اگر ہر اس شخص کے پاس جس نے ظلم کیا روئے زمین کی دولت بھی ہو تو اس عذاب سے بچنے کے لیے اسے فدیے میں دینے پر آمادہ ہو جائے گا اور فدیہ قبول نہیں ہوگا۔ خدا کا وعدہ سچا ہے، ویسے تو دے بھی نہیں سکتا اور قبول بھی نہیں کریں گے اللہ تعالیٰ۔ خدا کا وعدہ سچا ہے، یہ سن لو، وہی زندگی دیتا ہے اور موت اسی کی طرف سے آتی ہے اور لوٹنا اسی کی طرف ہے۔ یعنی کفار کے دلوں میں جو الجھنیں آ رہی تھی اس کا یہاں پر جواب دیا جا رہا ہے کہ لوگوں، قرآن کی قدر و قیمت واضح کر دی گئی ہے، یعنی 4 صفات بیان کر کے۔ تو یہ 4 صفات کیا ہے؟ لوگوں، تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نصیحت آ گئی ہے، ایک نصیحت یعنی واعظ، 4 صفات ہے۔ ایک ہے موعظہ، موعظہ یعنی واعظ کرنا، نصیحت کرنا۔ جن خطرات اور حالات سے لوگوں کو بچنا چاہیے اس سے آگاہی کی جائے گی، جو آنکھ بند کر کے چلے جا رہے ہیں ان کو تنبیہ دی جائے گی اس واعظ کے ذریعے سے۔ دوسری چیز دے کے بھیجی گئی شفا لما فی الصدور، یہ روگ لگتا ہے جو انسان کو، یعنی انسانی اوصاف سے ہٹ کر حیوان بن جاتا ہے جب دلوں کا روگ انسان کو لگ جاتا ہے۔ یعنی قرآن نے دل کو ہی حکمت، بصیرت، عزائم اور اعمال کا مرکز قرار دیا ہے، اسی سے انسان فیصلے کر سکتا ہے، تو یہ دلوں کی بیماریوں کی شفا آئی ہے۔ تیسری اور چوتھی چیز ہدایت اور رحمت ہے، یہ دونوں صفتیں آغاز اور انجام دونوں پہلوؤں پر حاوی ہے۔ اس دنیا میں قرآن ہدایت ہے اور جو لوگ اس ہدایت کو قبول کریں گے ان کے لیے آخرت میں ابدی رحمت ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں ان 4 کے حقوق کے ساتھ اس قرآن کو لینے والا بنائے۔ یہ وہ چیز ہے جو دلوں کے امراض کی شفا ہے، جو اسے قبول کر لیں ان کے لیے رہنمائی اور رحمت ہے۔ ربنا جعلنا منہم، اللہ رب العزت انہیں قبول کرنے والوں میں ہمارا بھی شمار کرے۔ یہ اللہ کا فضل ہے کہ اس کی مہربانی ہے کہ یہ چیزیں اس نے بھیجی، اس پر تو لوگوں کو خوشی منانا چاہیے، خوش ہونا چاہیے۔ یہ ان سب چیزوں سے بہتر ہے جنہیں لوگ سمیٹ رہے ہیں۔ اللہ تو لوگوں پر مہربانی کی نظر رکھتا ہے مگر اکثر انسان ایسے ہیں جو شکر نہیں کرتے۔ رکوع 7، کوئی ذرا برابر چیز آسمان و زمین میں ایسی نہیں ہے، نہ چھوٹی نہ بڑی، جو تیرے رب کے نظر سے پوشیدہ ہو اور ایک صاف دفتر میں درج نہ ہو۔ اللہ کے دوست وہ ہے جنہوں نے ایمان لا کر تقوی اختیار کیا، ان کے لیے نہ خوف ہے نہ رنج۔ ربنا جعلنا منہم، اللہ رب العزت ہمیں ان میں شامل فرمائے۔ تو تم جس وقت جس حال میں بھی ہوتے ہو، جس حال میں بھی تم زندگی گزارتے ہو، تو پھر موت کا وقت آئے گا تو تم سیدھے رب کے سامنے جا کھڑے ہوگے۔ دنیا اور آخرت دونوں کی زندگیوں میں ان کے لیے بشارت ہی بشارت ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو باتیں لوگ تجھ پر بناتے ہیں وہ تجھے رنجیدہ نہ کرے، تسلی دی جا رہی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور صحابہ کرام کو، مسلمانوں کو۔ عزت تو صرف خدا کے اختیار میں ہے، ان العزت للہ جمیعا، ساری کی ساری عزت اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے۔ وہ اللہ ہی ہے جس نے تمہارے لیے رات بنائی تاکہ اس میں سکون حاصل کرو اور دن کو روشن بنائے۔ اس میں بڑی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو سننے والے ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں سننے والوں میں شامل فرمائے۔ اللہ اس بات سے بے نیاز ہے کہ وہ کسی کو اپنا بیٹا بنائے۔ جو لوگ اللہ پر ایسے افطرا باندھتے ہیں وہ فلاح یاب نہیں ہیں اور عذاب کا مزہ چکھیں گے۔ یہاں سے آگے 8، 9، 10، 11 یہ سارے رکوعوں میں انبیاءوں کے واقعات آ رہے ہیں، ان قوموں کا ذکر کیا جائے گا جن پر عذاب نازل ہوا، جن کو صفحہ ہستی سے اللہ رب العزت نے مٹا دیا۔ رکوع نمبر 8، نوح علیہ السلام نے کہا، اے قوم، میرے تمہارے درمیان رہنا اور اللہ کی آیت سنانا تمہیں پسند نہیں ہے، میرا اجر تو اللہ کے ذمے ہے۔ مجھے حکم دیا گیا کہ کوئی مانے یا نہ مانے میں خود مسلم بن کر رہوں، یعنی کوئی مانے یا نہ مانے تم تو کرنے والے بنو۔ یہ میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ لوگوں کو دعوت دینا سیکنڈری چیز ہے، پہلے آپ کرو،
آپ فکس ہو جاؤ، آپ استقامت اختیار کرو۔ قوم نے جھٹلایا تو اللہ نے نیکوکاروں کو کشتی میں بچا لیا اور منکرین کو غرق کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کے مقابلے میں فرعون اور اس کے سرداروں نے سرکشی کی اور الزام لگایا کہ دراصل ان دونوں کو زمین میں بڑائی چاہیے تھی۔ پھر ماہر جادوگروں کو بلایا گیا، مقابلہ ہوا، لیکن اللہ نے اپنے فرمان کے ذریعے حق کو حق کر کے دکھایا۔ حق و باطل کی کشمکش چل رہی ہے نا اس سورہ کمپلیٹ گروپ میں، تو یہاں پہ حق باطل، حق کی کامیابی، باطل کی بربادی کا ذکر آ رہا ہے۔ رکوع نمبر 9، موسیٰ علیہ السلام کو اس کی قوم میں سے چند نوجوانوں کے سوا کسی نے نہ مانا، فرعون کے ڈر سے اور اپنی قوم کے سربراہ لوگوں کے ڈر سے، جنہیں خوف تھا کہ فرعون ان کو عذاب میں مبتلا کرے گا۔ واقع ہے کہ فرعون زمین میں غلبہ رکھتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ اور اس کے بھائی کو اشارہ کیا کہ مصر میں چند مکان اپنی قوم کے لیے مہیا کرو اور ان مکانوں میں اپنا مرکز بنا لو اور نماز قائم کرو۔ اللہ نے موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کی دعا قبول کی اور حکم دیا کہ ثابت قدم رہو۔ پوائنٹ ٹو بی فوکس آ رہا ہے نا، ثابت قدم رہنا، خود مسلم بن کے رہنا۔ ہر قوم، ہر نبی ثابت قدم تھے، ان کے پیروکار ثابت قدم تھے۔ اللہ رب العزت ہمیں بھی ثابت قدمی عطا فرمائے۔ اللہ نے فرعون اور اس کی قوم کو سمندر میں غرق کر دیا۔ جب فرعون ڈوبنے لگا تو بول اٹھا، میں ایمان لایا خداوند حقیقی پر کہ اس کے سوا کوئی خدا نہیں ہے، جس پر بنی اسرائیل ایمان لے کر آئے، اور میں بھی اسی کے آگے جھکتا ہوں۔ فرمایا اب ایمان لاتا ہے، حالانکہ زندگی بھر نافرمانی اور فساد کرتا تھا۔ اب تو ہم صرف تیری لاش ہی بچائیں گے تاکہ تو بعد کی نسلوں کے لیے نشان عبرت بنے۔ یہ ہے باطل کی ذلت۔ رکوع نمبر 10، یہ فی الواقع تمہارے پاس حق کی آیا ہے تمہارے رب کی طرف سے۔ کچھ لوگ ایمان لا کر نہیں دیتے، خواہ کوئی نشانی ہی ان کے سامنے آ جائے، اور جب تک دردناک عذاب سامنے نہ آتا دیکھ لے۔ یونس علیہ السلام کی قوم کے سوا کسی قوم کو ہم نے نہیں بچایا جو کہ عذاب دیکھ کر ایمان لائی ہو۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ لوگوں کو مجبور کریں گے کہ وہ ایمان لے آئیں؟ کوئی متنفس اللہ کی اذن کے بغیر ایمان نہیں لا سکتا۔ یہاں پہ بات آئی نا، ہم کسی کو دعوت دے سکتے ہیں لیکن اس کو اس کام پر عمل کرنے کے لیے زبردستی نہیں کر سکتے۔ ہمارا کام صرف دعوت دینا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہ بتایا کہ دعوت دیں، اور وہ بدلے کا کب، جب خود بدلنا چاہتا ہے پھر اللہ تعالیٰ اس کو بدلنے کے موقع فراہم کرتے ہیں۔ یہ بات ہمیں سمجھ آنا چاہیے، ورنہ ہم روتے بیٹھتے ہیں، نہیں مان رہے، وہ نہیں مان رہے، یہ نہیں مان رہے۔ وہ نہیں مانے گا، اللہ تعالیٰ نے بتایا وہ جب ماننا چاہتا جب مانے گا، لیکن ہمارا کام ہے حق کی دعوت دیتے رہنا ہے۔ اللہ کا طریقہ یہ ہے کہ جو لوگ عقل سے کام نہیں لیتے ان پر گندگی ڈال دیتا ہے۔ اب یہ لوگ اس کے سوا اور کس چیز کے منتظر ہے کہ وہ برے دن دیکھے جو ان سے پہلے گزرے ہوئے لوگ دیکھ چکے ہیں۔ رکوع 11، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہہ دو تم اللہ کے سوا جن کی بندگی کرتے ہو میں ان کی بندگی نہیں کرتا، میں تو صرف اسی کی بندگی کرتا ہوں جس کے قبضے میں تمہاری موت ہے۔ مجھے حکم دیا گیا کہ میں ایمان لانے والوں میں رہوں، حق پرست رہو، اس کا حکم دیا جا رہا ہے اس رکوع میں۔ اور مجھ سے فرمایا گیا کہ یکسو ہو کر اپنے آپ کو ٹھیک ٹھیک اس دین پر قائم کروں اور ہرگز مشرکوں میں نہ رہوں۔ اگر اللہ تجھے کسی مصیبت میں ڈالے تو خود اس کے سوا کوئی نہیں جو اس مصیبت کو ٹال دے، اور اگر تیرے حق میں کسی بھلائی کا ارادہ کرے تو اس کے فضل کو پھیرنے والا کوئی نہیں ہے۔ داعیے دین کو حوصلہ افزائی دی جا رہی، تم کام کرتے جاؤ، کوئی تمہارا کچھ بگاڑ نہیں سکتا، کیونکہ ہر چیز اللہ کے قبضے قدرت میں، عزت، ذلت، تکلیف، مصیبت، اجر سب اللہ کے ہاتھ میں، لوگوں کے ہاتھ میں نہیں ہوتا۔ آپ بے دھڑک کام کرو۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہہ دو کہ لوگوں تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے حق آ چکا ہے، اب جو سیدھی راہ اختیار کرے اس کی راست روی اسی کے لیے مفید ہے، اور جو گمراہ ہے اس کی گمراہی اسی کے لیے تباہ کن ہے۔ سورہ یونس کے آخری 2 رکوعوں میں یعنی 94 سے 109 تک اللہ رب العزت نے مخالفین کا طرز عمل کا ذکر کیا، اور یہ بھی ذکر کیا کہ اللہ تعالیٰ کو پسند ہے، اللہ تعالیٰ کو محبوب ہے کہ لوگ ایمان لائے،
لیکن لوگ اس پر راضی نہیں ہیں، اللہ کی جو پسند ہے اس پر راضی نہیں ہے، اس راستے پہ آنا نہیں چاہ رہے۔ اپنے ضمیر اور ارادے کی آزادی سے کائنات کی نشانیوں کو دیکھ کر ایمان لانے کو اللہ تعالیٰ پسند فرماتا ہے، لیکن لوگ اپنی ضمیر کو سوچنے پر مجبور نہیں کر رہے، دل کو کھول نہیں رہے۔ اللہ تعالیٰ نہ جبر کرنا پسند کرتا ہے، نہ ہی معجزات دکھا کر لوگوں کو بات منوانے کی کوشش کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہ رہے کہ اپنی پسند سے لوگ مانیں اور اپنی پسند سے اس راستے پر آئے۔ تو آخری میں ڈو ٹوک انداز میں عقید توحید کا اعلان کرایا گیا اور ہر قسم کے باطل اس سے مایوس ہو چکے ہیں، اس کا ذکر کیا گیا۔ پھر سورہ ہود کا آغاز ہے۔ سورہ ہود اور سورہ یونس تقریباً سیم جوڑا، ایک کمپلیٹ گروپ جو ہے وہ سیم ٹاپکس ہے، لیکن سورہ یونس اور سورہ ہود میں یہ ہے کہ سورہ یونس میں جو انبیاء کا واقعہ بتایا گیا، اس میں جو بعض باتیں بتائی گئی، اس کی مزید تفصیل کے ساتھ یہاں پر سورہ ہود میں ہے، وہاں پہ مختصر ہے، یہاں پہ اور تھوڑی تفصیل ہے۔ قرآن کی خصوصیت یہاں پہ واضح کی گئی ہے۔ الف لام را، یہ کتاب وہ ہے جس کی آیتیں مستحکم ہے، یعنی خدائے حکیم اور خبیر کی طرف سے بتفصیل بیان کر دی گئی ہے، یعنی محکم طریقے سے کلیئر کٹ محکم آیتیں بتائی گئی ہے۔ ہر بات، ہر حکم مناسب جگہ پر اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے۔ تو تم خدا کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو اور میں اس کی طرف سے تم کو ڈر سنانے والا اور خوشخبری دینے والا بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ اللہ کے رسول نے کہا، اے لوگو، تم اپنے رب سے معافی چاہو اور اس کی طرف پلٹ آؤ تو وہ ایک مدت خاص تک تم کو اچھا سامان زندگی دے گا۔ دیکھیں، دنیا بہتر کرنا ہے اور آخرت بھی بہتر کرنا ہے تو اس کا ٹرک یہی ہے، بس اللہ جیسا کہہ رہا ہے ویسے زندگی گزارو، زندگی بھی آرام کی، چین کی، سکون کی، اور آخرت تو نعمتوں سے بھری انشاءاللہ۔ تو یہ بات ہمیں سمجھ آ جانا ضروری ہے، اور ہر صاحب فضل کو اس کا فضل عطا کرے گا۔ مشرکین اپنے سینوں کو چھپاتے ہیں تاکہ اللہ سے چھپ سکے۔ اللہ کو یہ بھی پتہ ہے کہ انسان جب رات کو کپڑے لپیٹ کر سویا پڑا رہتا ہے تو اس وقت بھی اس کی ہر کھلی چھپی باتوں کو اللہ رب العزت جانتے ہیں اور اس کے دلوں کے حالات کو جانتے ہیں۔ یہ منافق ایک جرت کر رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ سے چھپا سکے، کیا چھپا سکتے ہیں؟ کچھ نہیں چھپا سکتے۔ اگر تم نے منہ موڑا تو میں تمہارے حق میں ایک بڑے ہولناک دن کے عذاب سے ڈراتا ہوں۔ زمین میں چلنے والے کوئی جانور ایسا نہیں ہے جس کا رزق اللہ کے ذمے نہ ہو، جس کے متعلق وہ نہ جانتا ہو کہ وہ کہاں رہتا ہے اور کہاں سونپا جاتا ہے۔ سب کچھ ایک صاف دفتر میں درج ہے۔ اللہ نے آسمان اور زمین کو 6 دن میں پیدا کیا، جبکہ اس سے پہلے اس کا عرش پانی پر تھا، تاکہ تم کو آزما کر دیکھے کہ تم میں سے کون اچھا بہتر عمل کرنے والا ہے۔ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، یہی مقصد دے کر اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں بھیجا۔